خاوند کے گھر دیر سے آنے پر یہ شک دل میں رکھ لینا کہ باہر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جب بیوی خاوند کو کسی ایسے گناہ کا طعنہ دے جو اس نے نہیں کیا تو اس پر خاوند کا ری ایکشن ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی الزام برداشت کر سکتی ہے کہ خاوند اس کو کہے کہ تمہارا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر بیوی اس بات کو سن کر فوراً بھڑک جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کر کیسے دی، تو خاوند کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا۔ اگر وہ دیر سے آیا تو دیر سے آنے کی تو 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ چلو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتا رہا، کھاتا پیتا رہا، یا دفتر میں دیر لگ گئی، یا کسی دین کے کام میں مسجد ہی میں چلو بیٹھا رہا، تو دیر سے آنے کی تو بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک نتیجہ نکالنا کہ جی خاوند دیر سے گھر آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، یہ بدگمانی میاں اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا بغیر کسی ٹھوس شواہد کے خاوند کے اوپر بدگمانی مت کریں، بس زیادہ محبت دیں تاکہ اس کو باہر کی بجائے اپنے گھر کے اندر محبت ملے۔ اگر گھر میں آپ جھگڑا کرنے کی عادی بن گئیں، ضد کرنے کی عادی بن گئیں، اور صبح آپ نے خاوند کا نہ ناشتہ تیار کیا نہ کپڑے دیے، اور خود ہی اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے اور پہنے اور اس طرح گھر سے بھوکا چلا گیا، تو ایسا پریشان حال خاوند جب دفتر میں جائے گا اور وہاں دفتر میں کام کرنے والی کوئی بے پردہ لڑکی اس کو دیکھ کر یہ لفظ کہہ دے گی نا، سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس یہ ایک فکرہ خاوند کے دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے رکھ دے گا۔ بس پھر دفتر میں اس کا افیئر شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو گھر سے پریشان مت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خاوند تم سے سکون پائے۔ جب آپ نے بغیر سکون کے اس کو گھر سے بھیج دیا تو بنیادی غلطی تو آپ نے کی۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ شوہر روٹھا ہوا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ناراض حالت میں سو جائے، نہیں، جب تک ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کر لیں، سوری نہ کر لیں، ایک دوسرے سے پیار محبت نہ کر لیں، کبھی اس وقت تک مت سوئیں۔ غصے کی حالت میں جب ایک کا چہرہ ایک طرف ہو اور دوسرے کا دوسری طرف ہو تو وہ سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کے فاصلے طے کرنے کے لیے مختلف سمتوں کو قبول کر لیا۔ ایسی عورت جو ناراض شوہر کی پرواہ نہیں کرتی، یہ شوہر ہونے کے باوجود بیوگی کی زندگی گزارنے والی عورت ہوتی ہے۔ کہ ایسی بھی تو عورتیں ہوتی ہیں نا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہوتی ہیں، یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں ضدی، خواہ خامند کے ساتھ جھگڑا کر لینا، یہ چیزیں زندگی کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی جھگڑے کا سبب یہ بنتا ہے کہ خامند برا ہوتا ہے مگر بیوی اس کی برائی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔
میکے بھی فون کر کے اپنی امی کو بتا رہی ہے کہ کس مصیبت میں آپ نے مجھے ڈال دیا. سہیلیوں کو بھی فون کر کے کہہ رہی ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑ گئی. بچوں کے سامنے بھی باپ کی برائی کر رہی ہے. اس کے منہ پہ اوپر بھی اس کو برا کہتی ہے. جب آپ نے اس کی برائی کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو آپ اس کی نظر میں کہاں سے اچھی رہیں؟ آپ نے بھی تو ثابت کر دیا کہ برائی میں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے خاوند کی دوسروں کے سامنے عزت بنائیں. خاوند آپ کا دل دکھا دے، آپ کو پریشان کر دے، مگر پھر بھی آپ کی عادت یہ ہو، آپ کا خلق یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کریں، اس طرح بات کریں کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں خاوند کی عزت اور وقار بڑھ جائے. یہ گھر آباد کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. ایک اور غلطی جو عام طور پر جھگڑے کا سبب بنتی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو کبھی کبھی ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں اسے ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے کو رکھنا پڑتا ہے. کبھی بھی اپنے خاوند کو ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا مت کریں کہ یا وہ آپ کو رکھے یا اپنی ماں کو رکھے، یا آپ کو رکھے یا اپنی بہن کو رکھے. کیوں اس پوزیشن پہ آپ نے اس کو کھڑا کیا؟ یہ چیز جھگڑے کا سبب بنے گی. ہمیشہ خاوند کی ذمہ داریوں کا خیال کریں. اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے تو اپنی ماں کو کہاں دیس نکالا دے. آپ کو اس کی ماں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے. ہاں، جب آپ اور آپ کے میاں مل جائیں گے تو پھر بوڑھی ساس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکے گی. ایک اور سبب جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہ ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا یا فون پہ بات کرنا. یہ عورت کی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوتی ہے. یاد رکھیں، مرد عورت کی ہر کوتاہی کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے کردار کی برائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرائیں جیسے بچہ کسی شیر کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. اس معاملے میں اپنے کردار کو بے داغ رکھیں.